آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سلام کرنے کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ صحیح روایت میں وارد ہوا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جو شخص شراب پیتا ہے اس پر سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ جو حدیثیں ممانعت سلام میں اب تک بیان ہوئیں، عجب نہیں کہ ان کا یہ مطلب ہو کہ اس قسم کے لوگوں پر سلام کرنے کی کچھ زیادہ فضیلت نہیں، یا یہ مراد ہو کہ ان پر از روئے مہربانی و محبت کے یا ان کی حرکات ناشائستہ سے خوش ہو کر سلام نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سی حدیثیں اس مضمون کی بھی وارد ہوئی ہیں کہ سب آدمیوں کو سلام کرنا اچھا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص کسی جلسے سے اٹھے اور اہل جلسہ کو سلام کر کے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ لوگ نیک باتیں کرنے لگیں تو ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، اور اگر بری باتیں کرنے لگیں تو اس کا عذاب حاضرین پر ہی ہوگا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، راستہ چلنے والے یا آنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹے گروہ کو چاہیے کہ بڑے گروہ کو سلام کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ سوار کو چاہیے کہ پیادہ کو سلام کرے، اور شتر سوار کو چاہیے کہ سر سوار کو سلام کرے، اور کھڑے ہوئے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور گھڑ سوار کو چاہیے کہ خچر کے سوار کو سلام کرے۔ کئی معتبر حدیثوں میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب ایک گروہ کا گزر دوسرے گروہ کے پاس سے ہو اور ان میں سے ایک شخص سلام کر لے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ علی ھذا القیاس اگر کوئی شخص ایک گروہ کو سلام کرے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ حدیث حسن میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے اور وہ جواب میں سلام دیا کرتی تھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بڑھیا عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے، جوان عورتوں کو سلام کرنا مکروہ جانتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آواز اچھی ہو اور اس طرح سلام کرنے کے ثواب سے زیادہ گناہ ہو، مگر اس قسم کی باتیں دوسروں کی تعلیم کے لیے فرمائی ہیں، کیونکہ وہ حضرت خود اس قسم کی باتوں سے معصوم اور منزہ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور مجوس کو تم اول سلام مت کرو، اور اگر وہ تمہیں سلام کریں تو جواب میں صرف علیکم کہہ دو۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جب کوئی یہودی، نصرانی یا بت پرست یعنی مشرک تمہیں سلام کرے تو جواب میں صرف علیکم کہہ دو۔ واضح ہو کہ جہاں اور سلام ہیں وہاں اجازت حاصل کرنے کا بھی سلام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر داخل ہونا چاہیں تو سنت ہے کہ پہلے 3 مرتبہ باہر سے سلام کہیں، اگر سلام کا جواب سنیں تو پھر اس گھر میں جائیں، ورنہ باہر سے باہر واپس ہو جائیں۔ اس سلام کا جواب کسی کی ذمہ واجب نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجازت 3 دفعہ مانگنی چاہیے، کیونکہ پہلی مرتبہ میں تو سنتے ہی ہیں اور دوسری مرتبہ میں خیال کرتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، تیسری مرتبہ میں اگر اس کا آنا پسند کرتے ہیں تو اجازت دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں پسند ہوتا تو اس غرض سے چپ رہتے ہیں کہ لوٹ جائے، اور خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، سوائے اپنے مکانوں کے اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ استیناس نہ کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ استیناس کے معنی ہیں زور سے پاؤں زمین پر مارنا اور سلام کرنا وغیرہ، جس سے گھر والوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔
मुसाफहा यानी हाथ मिलाने की, मुआनका यानी गले मिलने की फजीलत और इन दोनों के आदाब। सही हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो लोग एक जगह मौजूद हों उनका सलाम तो मुसाफहा करने से पूरा हो जाता है, और जो शख्स सफ़र से आया हो उसका सलाम गले मिलने से। मोतबर हदीस में हज़रत अबू उबैदा से मनक़ूल है कि मैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ एक ही कजावे में हम सफ़र था। सवार होने के वक्त पहले मैं कजावे में बैठता था और बाद में हजरत सवार होते थे, और जब दोनों ठीक होकर बैठ जाते थे तो हजरत मुझे सलाम करते थे और मेरा हाल इस तरह दरियाफ्त करते थे जिस तरह वो लोग जो मुद्दत के बाद मिले हों और एक दूसरे से हाल दरियाफ्त करते हैं। और जब उतरने के वक्त होता तो अव्वल हजरत सबकत फरमाते, और जब दोनों ज़मीन पर पहुंच जाते हजरत सलाम करते और मेरा हाल उसी तरह दरियाफ्त फरमाते। मैंने अर्ज़ किया, यब्न रसूलिल्लाह, आप ये बातें जिस तरह करते हैं और जो लोग हमारे पास रहते हैं उनमें से कोई भी इस तरह नहीं करता। हजरत ने फरमाया, शायद वो मुसाफहा करने का सवाब नहीं जानता। जितनी देर दो मोमिन मुलाकात और मुसाफहे में मसरूफ़ रहते हैं उतनी देर उनके गुनाह इस तरह उनसे गिरते हैं जिस तरह दरख्तों से पत्ते, और जब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते खुदा ताला उन पर रहमत की नज़र रखता है। हदीस हसन में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफहा करते थे जब तक कि वो शख्स अपना हाथ खुद न हटाता था, हज़रत अपना दस्त मुबारक नहीं हटाते थे। दूसरी हदीस में फरमाया कि आपस में मुसाफहा करो कि मुसाफहे के सबब से सीने कीने से साफ़ हो जाते हैं। दूसरी हदीस में इसहाक़ सर्राफ से मनक़ूल है कि मैं कूफे में था और यहाँ के रहने वाले बहुत से शिया मेरे पास आ जाते थे और मैं शोहरत से डरता था। मैंने अपने ग़ुलाम से कह दिया कि जो मोमिन मुझे दरियाफ्त करता हुआ आए उससे कह दिया करके यहाँ नहीं है। इत्तेफाक से उसी साल मैं हज को गया और जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा तो उन हज़रत का अपने साथ पहला सा बर्ताव न पाया। मैंने अर्ज़ की, कुर्बान जाऊँ इस तग़य्युर का बायस क्या है? फरमाया, वही जो तेरा मोमिनों के साथ मुतग़य्यर हो जाने का सबब है। मैंने अर्ज़ की, कुर्बान जाऊँ मैं मशहूर हो जाने से डरता था, वरना मुझे जितनी उनसे मोहब्बत है खुदा ही खूब जानता है। हज़रत ने फरमाया कि ऐ इसहाक़, जब तेरे बरादरान ईमानी तुझसे ज़्यादा मिलने को आए तो इस अम्र से रंजीदा मत हो, क्योंकि जब कोई मोमिन किसी बरादर मोमिन से मिलता है और वो उनसे खुश होकर मरहबा कहता है तो कहने वाले के लिए क़यामत तक मरहबा लिखी जाती है, और जब वो एक दूसरे से मुलाकात करके मुसाफहा करते हैं तो खुदा ताला उन पर रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 99 उसके हिस्से में आती हैं जो दूसरे को ज़्यादा दोस्त रखता है और ख़ुद नज़र रहमत से उन्हें देखता है, मगर नज़र रहमत भी उसी पर ज़्यादा होती है जो दूसरे से मोहब्बत ज़्यादा करता है। और जब मुआनक़े की गरज से एक दूसरे के गले में बाहें डालते हैं तो रहमत इलाही इनको बिल्कुल इहाता कर लेती है, और अगर महज खुशनुदी खुदा के लिए मिलने खड़े हुए हैं और कोई दुनियावी गरज शामिल नहीं है तो उनको मिन जानिबिल्लाह खिताब होता है कि तुम्हारे सब के सब गुनाह बख्श दिए गए। अब असर नो अमल करो। और जब एक दूसरे की मिजाज पुरसी और बातें करते हैं तो फरिश्ते आपस में कहते हैं कि हट जाओ, शायद ये कुछ राज की बातें करें, क्योंकि खुदा खुद इनके हक़ में सत्तार है। इसहाक़ कहता है कि मैंने अर्ज़ की, यब्न रसूलुल्लाह, तो ऐसे वक्त में हम जो जो बातें करें वो तो न लिखी जाती होंगी। ये सुनकर हज़रत ने बुलंद आवाज़ से आह सर्द खींची और इतना रोए कि आंसू रुखसारे मुबारक से ढुलक कर रीश अक़दस से टपकने लगे, और फरमाया कि ऐ इसहाक़, खुदा ताला ने मोमिनों की ताज़ीम के सबब फरिश्तों को यह हुक्म दिया है कि जब दो मोमिन आपस में मुलाकात और बातें करें तो उनके पास से हट जाओ
کہ گویا اس وقت فرشتے نہ لکھتے ہیں، مگر خداوند کریم تو ان کی کل کیفیت سے آگاہ ہے، خفیہ سے خفیہ راز اور پوشیدہ بات حتیٰ کہ جو دلوں اور سینوں میں محفوظ ہیں ان پر سب روشن ہے۔ تو ایسے میں جو وہ باتیں کریں گے تو کیا اسے خبر نہ ہوگی؟ اے اسحاق، خدا سے اس طرح ڈرو کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور وہ تجھے۔ اگر تیرا یہ گمان ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو کافر ہے، اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور پھر تو اپنے گناہوں کو مخلوق سے تو چھپاتا ہے اور اس کے سامنے اعلان کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ تو اسے اس کے ادنا بندوں سے بھی کم جانتا ہے۔ دوسری حدیث پہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آپس میں مصافحہ کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے کا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن کسی مومن کے ملاقات کے ارادے سے جائے بشرطے کہ اس کا حق بھی پہچانتا ہو، تو خدا تعالی ہر قدم پر ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ایک ایک گناہ محو کرتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بڑھاتا ہے۔ اور جس وقت یہ شخص اس مومن کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ یا معانقہ کرتے ہیں تو خدا تعالی نظر رحمت ان کی طرف کر کے فرشتوں سے بے فخر مباحات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ان دونوں مومن بندوں کو دیکھو جو صرف میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے ملے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں، بس مجھ پر لازم ہے کہ ان پر اس وقت کے بعد کوئی عذاب نہ کروں۔ بعد ملاقات جب وہ مومن واپس جاتا ہے تو بہت سے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جو گنتی میں اس کی سانس اور اس کے قدموں اور باتوں کے برابر ہوتے ہیں، اور دوسرے دن اسی وقت تک دنیا و آخرت کی بلاؤں سے محافظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی اثنا میں مر جائے تو قیامت کے دن حساب سے نجات پاتا ہے، اور اگر وہ دوسرا مومن جس کے پاس یہ شخص گیا ہے اس کا حق شناس ہے اور اس کی حرمت سے آگاہ ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم شیعوں کی پیشانیوں میں ایک نور ہے جس کے سبب تم کو اہل دنیا پہچان لیتے ہیں۔ جب تمہاری آپس میں ملاقات ہو تو ایک دوسرے کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو۔ دوسری حدیث حسن میں فرمایا کہ کسی شخص کے سر اور ہاتھ کو بوسہ دینا نہ چاہیے سوائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے سر اقدس اور دست مطہر کے، یا اس شخص کے جس کے سر اور ہاتھ کو بوسہ دینے سے خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا سر مبارک یا دست مطہر مراد ہو۔ اس کے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ اس بات کا اشارہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف ہے، اور ظاہراً سادات و علماء بھی اس میں شامل ہیں تاکہ لوگ سادات کی تعظیم حضرت کے فرزند ہونے کی وجہ سے کریں اور علماء کی حضرت کے دین کے مروج اور علوم کے محافظ ہونے کے سبب سے۔ مگر احتیاط اس میں ہے کہ سوائے دست مبارک حضرت یا امام کے اور کسی کے ہاتھ پر بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سوائے پیغمبر یا وصی پیغمبر کے اور کسی کے ہاتھ پر بوسہ دینا مناسب نہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے کسی عزیز قریب کا اس کی قرابت کے سبب سے بوسہ لے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ برادران ایمانی کے رخساروں کا بوسہ لینا چاہیے، اور امام کی پیشانی کا دونوں آنکھوں کے درمیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دہن کا بوسہ اپنی بیوی اور بچوں کے اور کسی کا نہ لیا جائے، یعنی نامحرم کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى